سامعین اکرام، کئی سالوں سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ عبید اللہ خان اعظمی بد مذہبوں، کافروں اور مشرکوں سے دوستی رکھتا ہے، دیوبندیوں اور وہابیوں کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے اور ان کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے مذہبی پیشوا پنڈت مراری باپو کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے اور اپنی تقریروں میں رام کی تعریف کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ثبوت خود عبید اللہ کی آواز میں آپ kilkreza.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ عبید اللہ خان اعظمی جون 2014 میں مالیگاؤں آیا تھا اور سنی دعوت اسلامی کے نگراں امین القادری کا مہمان تھا۔ اس وقت بھی اس نے تقریر میں ایسی باتیں کہی تھیں جس کی وجہ سے عوام میں بہت ناراضگی پھیل گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے امین القادری کے گھر پر جا کر اس سے سوالات کیے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسا بد زبان اور گمراہ شخص الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے اور کھلے عام علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر اسے خصوصی دعوت دی جاتی ہے اور یہ طلبہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سال ایک اہم واقعہ فروری 2015 میں یہ ہوا کہ پنڈت مراری باپو کے رام کتھا کے جلسے میں اس نے جو شرکت کی تھی اس کی خبر عوام کو مل گئی، اور وہاں پر اس نے رام کی تعریف میں جو تقریر کی تھی وہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں میں پھیل گئی۔ عوام اہل سنت اشرفیہ مبارک پور کے ذمہ داروں سے اس تقریر کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ ایسی تقریر کرنے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے اور یہ مسلمان رہا یا نہیں۔ اسی دوران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے امین القادری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے مفتی نظام الدین صاحب 17 اپریل 2015 کو سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر مالیگاؤں آ رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کی تقریر ہوگی اور سوال و جواب کا کھلا سیشن ہوگا، یعنی عوام کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مالیگاؤں کی سنی تنظیموں نے مفتی نظام الدین کی خدمت میں عبید اللہ کی رام کتھا کے جلسے والی تقریر کے بارے میں 25 سوالات لکھ کر رجسٹرڈ پوسٹ، اسپیڈ پوسٹ اور ای میل یعنی 3 ذرائع سے 8 اپریل کو مبارک پور بھیج دیے، جو 13 اپریل کو انہیں مل گئے۔ اگر کسی کو ثبوت دیکھنا ہو تو kilkreza.com پر جا کر پوسٹ کی رسید کا نمبر دیکھے اور اس کو انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ میں ٹائپ کر کے سرچ کرے تو وہاں رپورٹ آ جائے گی کہ یہ 25 سوالوں پر مبنی خط کہاں سے روانہ کیا گیا اور کب پہنچا۔ ویسے اس رپورٹ کا عکس بھی kilkreza.com پر موجود ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ سوالات قبل از وقت پہنچ جائیں اور وہ بآسانی جوابات تیار کر سکیں، ورنہ یہ سوالات تو ان کو کھلے سیشن کے وقت بھی دیے جا سکتے تھے۔ اس سلسلے میں الجامعۃ الاشرفیہ کے مولانا محمد احمد مصباحی، مولانا بدر عالم مصباحی، مولانا نفیس احمد مصباحی، مولانا نسیم مصباحی اور مولانا عبد المبین نعمانی وغیرہ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات تیار کرنے میں مفتی نظام الدین صاحب کی مدد کریں، کیونکہ ایسے موقع پر ان کا تعاون نہ کرنا اور انہیں تنہا چھوڑ دینا مناسب نہ ہوگا۔ اس طرح اگر 4-5 حضرات اس کام کے لیے لگ جاتے تو بآسانی 1-2 روز میں 25 سوالوں کے جوابات تیار ہو سکتے تھے۔ بہرحال مفتی نظام الدین 17 اپریل کو مالیگاؤں پہنچے اور اسٹیج پر ان کی تقریر کے بعد سوال و جواب کا کھلا سیشن بھی ہوا، مگر افسوس کہ جدید مسائل کی تحقیق کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایمان و کفر جیسے اہم موضوع پر پوچھے گئے آسان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، جو بہت پہلے ان کی خدمت میں بھیج دیے گئے تھے۔ ان سوالات کا تعلق اس شخص کی تقریر سے تھا جو ان کے مدرسہ یعنی الجامعۃ الاشرفیہ کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے، لہذا ضروری تھا کہ مفتی نظام الدین سب سے پہلے ان سوالوں کے جوابات دیتے اور الجامعۃ الاشرفیہ کی پوزیشن کلیئر کرتے، اس کے بعد وضو، غسل اور پاکی و ناپاکی کے مسائل بتاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جواب دیے بغیر ہی مالیگاؤں سے واپس چلے گئے اور مالیگاؤں کی سنی تنظیموں اور عوام اہل سنت کو مایوس کر گئے۔
ان سوالات کی فوٹو کاپی اور رجسٹرڈ پوسٹ اور اسپیڈ پوسٹ کی رسید کی کاپی ویب سائٹ kilkereza.com پر موجود ہے۔ ان کے جانے کے بعد مالیگاؤں کی سنی تنظیموں نے طے کیا کہ ابھی کچھ روز انتظار کیا جائے۔ اگر مفتی نظام الدین الجامعۃ الاشرفیہ سے شائع ہونے والے میگزین اشرفیہ کے مئی 2015 کے ایڈیشن میں ان سوالوں کے جوابات شائع کر کے پورے ملک کے سنیوں کو مطمئن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلا قدم اٹھایا جائے۔ ان 25 سوالوں کے جوابات کا اشرفیہ میں چھپنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی میگزین میں عبید اللہ کی تاریخ میں مضمون چھپ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ عبید اللہ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے اسٹیج سے تقریریں کر چکا ہے، اس لیے جوابات کا اشرفیہ میں شائع ہونا ضروری ہے تاکہ اشرفیہ کے بارے میں عوام کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمی دور ہو سکے۔ سامعین کرام، آئیے اب عبید اللہ کی وہ تقریر سنیں جو تقریباً 9 منٹ کی ہے، اور اس کے بعد 25 سوالات بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک کو ہم ہندو کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے کو مسلمان کے نام سے۔ باپو نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے، مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے، ہاں کو وہاں سے نکالو، ماں کو یہاں سے نکالو، جوائنٹ کرو تو یہ ہم بنتا ہے، ہم بن کر رہو تاکہ مضبوط ہندوستان بنا رہے۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ماتاؤں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر آف انڈیا وشناتھ پرتاپ سنگھ صاحب کے ساتھ میں آل انڈیا جنرل سیکریٹری جنتا دل کی حیثیت سے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ کام کر رہا تھا، اس وقت انسانیت کی بات چلی، آدمیت کی بات چلی، مانوتا کے اتھان کی بات چلی، تو وی پی سنگھ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ عبید اللہ بھائی، کبھی موقع ملے تو مراری باپو کے درشن ضرور کر لیجیے۔ آج ہم اس رام کتھا میں ہیں اور مراری باپو کو ہی حق پہنچتا ہے رام کی کتھا بیان کرنے کا۔ رام کو کس طرح سے لوگوں نے دیکھا، سمجھا، پرکھا، میں نے ایز اے مسلمان رام کو کس طرح دیکھا، میری تاریخ اردو ادب نے شری رام کی حیثیت کو کس طرح جنمایا اور پہچانوایا، میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اس نظم کا حوالہ دوں گا جس نظم کا عنوان ہی ہے رام۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال لکھتے ہیں، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل ہنر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ شری رام کا وجود ایسا پاک اور پوتر وجود ہے، ان کا کیریکٹر اتنا نرالا، پیارا اور بے مثال ہے کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو چیزوں کی گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقتوں کو جاننے کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ شری رام کو امام ہند مانتا ہے۔ امام سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں سب سے بڑے اس انسان کو امام ہند کے نام سے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے یاد کیا ہے۔ رام نام ہے سچائی کا جو جھوٹ کو پراست کرتا ہے۔ رام نام ہے مظلوموں، دکھی لوگوں کی حمایت کا جو ظلم کی گردن پکڑتا ہے۔ رام نام ہے سورج کی اس روشنی کا جس کے ذریعے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رام نام ہے اس چاند کی چاندنی کا جس کے ذریعے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ رام نام ہے اس ٹھنڈی ہوا کا جو جھلساتی ہوئی دھوپ میں انسان کے لیے چھتر چھایا بن جاتی ہے۔ میں
उसी राम को जानता हूं जिसने नफरत का कोई संदेश इंसानियत को नहीं दिया। नफरत के मुकाबले में मोहब्बत के उसने बादल बरसाए, इंसान की खोई हुई अजमत को वापस करवाया। सीता जी के साथ एक आतंकवादी ने जो आतंकित करने की घटना की थी, हम उसे रावण के नाम से जानते हैं। इस आतंकवाद के खिलाफ श्री राम ने जिहाद छेड़ा था। आज लफ्ज जिहाद और लफ्ज आतंकवाद पर बड़ी बहस मुल्क में हो रही है। मैं बापू की मौजूदगी में अपना सौभाग्य समझता हूं कि अपने विचारों को आपके सामने 2-4 मिनट की अगर इजाजत हो तो रखूं। एक चीज है आतंकवाद, जिससे हमारा पूरा मुल्क पीड़ित है। हमारा ही मुल्क नहीं, पूरा संसार पीड़ित। किसी को आतंकित करना यही तो है आतंकवाद, और जो ऐसा कर्तव्य करता है वही है आतंकवादी। ऐसे आतंकवाद का तोड़ और ऐसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम अरबी जुबान में जिहाद है। इस लफ्ज जिहाद को इतना अपवित्र करके रखा नापाक लोगों ने कि जो लड़ाई आतंक के खिलाफ लड़ने का हथियार था, उसी हथियार को आज आतंक का नाम दे दिया गया। जिहाद नाम है जद्दोजहद का, परिश्रम का। पॉजिटिव वे में परिश्रम का नाम जिहाद है और निगेटिव वे में परिश्रम का नाम आतंकवाद है। उसी निगेटिव वे में जब परिश्रम किया था रावण ने, तो श्री राम ने उसके खिलाफ जद्दोजहद किया था। मानवता की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ सीता जी की इज्जत का सवाल नहीं था, क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली इन सारी सीताओं की इज्जत का सवाल था, जिनकी इज्जत के लिए राम ने अपने जिहाद का कदम उठाया था। उस अजीम नाम को लेते ही नफरत का खात्मा होता है। जहां वो नाम लिया जाए और वहां भी समाज में नफरत मौजूद हो, तो इसका मतलब यह है कि हम श्री राम का नाम जुबान से तो लेते हैं, अपने अमल में, अपने कर्तव्य में, अपने संस्कार में श्री राम को दाखिल नहीं करते। तो आज की इस मजलिस में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। मैं जब आया तो मेरी बेगम ने भी मुझसे कहा कि मैं मुरारी बापू को जब भी टीवी पे देखती हूं, तो जब तक उनका पूरा प्रवचन नहीं सुन लेती हूं, मैं बंद नहीं करती हूं। मेरी तरफ से भी उन्हें आप आदाब कहिएगा, और अगर मौका मिले तो मुरारी बापू को सलाम करने के लिए 1 सेकंड अपना टेलीफोन दे दीजिएगा, ताकि उनसे बात करने का सौभाग्य हमें हासिल हो जाए। तो मेरे दोस्तों, सच्ची बात यह है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं बेअदबी समझता हूं कि आप उन्हें सुनने आए हैं। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं कि इंसानियत, आदमियत, ये इस मुल्क की कल्पना है, ये इस मुल्क की पहचान है। सारे जहान में मैंने आपकी दुआ से तकरीबन 42 मुल्कों का दौरा किया है, मगर मैंने दुनिया में हिंदुस्तान जैसी वो सभ्यता नहीं देखी जो दुनिया के किसी भी मुल्क में देखने की तमन्ना करके मैं चला था। मैं आपको बताऊं, किसी मुल्क में अगर है तो एक मजहब है, एक कल्चर है, एक मौसम है, मगर ये हिंदुस्तान मेहमानों की इज्जत करने वाला ऐसा मेजबान मुल्क है कि सारी दुनिया का मजहब अगर आपको चाहिए तो हिंदुस्तान आइए, सारी दुनिया का कल्चर अगर आपको चाहिए तो हिंदुस्तान आइए, सारी दुनिया की संस्कृति अगर आपको चाहिए तो हिंदुस्तान आइए, सारी दुनिया की मोहब्बत अगर आपको चाहिए तो हिंदुस्तान आइए, सारे जहान का मौसम अगर आपको चाहिए तो हिंदुस्तान आइए। इसीलिए मैं इकबाल के इस शेर को पढ़कर आपकी दुआओं के साथ आपसे रुखसत होता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। मोहब्बत बांटिए, नफरत खत्म कीजिए, राम कथा का यही पैगाम है। खुदा हाफिज, आदाब, सलाम। आइए अब इस तकरीर के मुतालिक वो 25 सवालात समाअत फरमाएं जो मालेगांव के अवाम अहले सुन्नत ने मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से पूछे थे। इस्तिफ्ता का मजमून इस तरह है: बखिदमत हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब
صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی۔ السلام علیکم۔ عرض ہے کہ عبید اللہ خان اعظمی کی ایک تقریر جو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اس کا مضمون نیچے نقل کیا گیا ہے۔ تقریر کی ریکارڈنگ آڈیو ای میل کے ذریعے آپ کی خدمت میں روانہ کی گئی ہے اور ویب سائٹ kilkreza.com پر بھی موجود ہے۔ اس تقریر کے بارے میں ہمارے شہر مالیگاؤں اور ملک بھر کے سنیوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی آپ کے ادارے یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے پسندیدہ خطیب ہیں۔ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر ان کی خصوصی تقریر ہوتی ہے، لہذا شہر مالیگاؤں کی سنی تنظیموں کی جانب سے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ کتاب و سنت اور ارشادات علماء دین خصوصاً فتاوی رضویہ، فتاوی مصطفویہ اور فتاوی شارح بخاری کی روشنی میں اس تقریر کے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائیں اور عوام اہل سنت میں پھیلے ہوئے اضطراب کو دور فرمائیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد عبید اللہ کی وہ تقریر مکمل طور پر نقل کی گئی ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد سوالات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، کسی مسلمان کا مشرکین کو میرے بزرگوں کہنا شرعاً کیسا ہے؟ نمبر 2، رام کتھا میں ایک مسلمان کا شریک ہونا کیسا ہے؟ نمبر 3، میں نے ایز اے مسلمان رام کو کس طرح دیکھا؟ اس میں رام کو دیکھنے کی نسبت متکلم خود اپنی طرف کر رہا ہے تو یہ اس کی بات ہوگی یا غیر کی؟ نمبر 4، رام کے وجود کو پاک و پوتر وجود ماننا کیسا ہے؟ نمبر 5، رام کے کیریکٹر کو نرالا، پیارا اور بے مثال کہنا کیسا ہے؟ نمبر 6، یہ جملے ڈاکٹر اقبال کے ہیں یا خطیب کے؟ اگر ڈاکٹر اقبال کے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر خود خطیب کے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 7، امام سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے بڑے اس انسان کو امام ہند کے نام سے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے یاد کیا ہے۔ یہ جملہ غیر مسلموں کا ہے یا ڈاکٹر اقبال کا یا خود خطیب کا؟ رام کو سب سے بڑے انسان کا درجہ ڈاکٹر اقبال نے دیا یا خود خطیب نے؟ اگر ڈاکٹر اقبال نے دیا تو اس کے شعر کے کس لفظ کا یہ مطلب ہے جسے خطیب نے بیان کیا؟ اور اگر خطیب نے خود اپنی طرف سے کہا تو رام کو سب سے بڑا انسان کہنے والے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 8، رام نام ہے سچائی کا جو جھوٹ کو پراپت کرتا ہے۔ جو مسلمان اس کا قائل ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 9، رام نام ہے مظلوم اور دکھی لوگوں کی حمایت کا۔ رام نام ہے سورج کی اس روشنی کا جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رام نام ہے چاند کی اس چاندنی کا جس کے ذریعے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ غیر مسلموں کے یا خود خطیب کے؟ اگر غیر مسلموں کے ہیں تو ان کو نقل کرنا تردید کے لیے تھا یا تائید کے لیے؟ اگر تردید کے لیے تھا تو وہ تردید کہاں ہے؟ اور اگر تائید کے لیے تھا تو تائید کرنے والا شرعاً کیا ہے؟ نمبر 10، رام نام ہے اس ٹھنڈی ہوا کا جو جھلساتی ہوئی دھوپ میں انسان کے لیے چھتر چھایا بن جاتی ہے۔ اس کا قائل خود خطیب ہے یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہے تو وہ کون ہے؟ اور اگر خود خطیب ہے تو رام کے لیے یہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ نمبر 11، میں اسی رام کو جانتا ہوں جس نے نفرت کا کوئی سندیش انسانیت کو نہیں دیا۔ نفرت کے مقابلے میں محبت کے اس نے بادل برسائے، انسان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس کروایا۔ ان جملوں میں خطیب اپنے جاننے کی بات کہہ رہا ہے یا دوسروں کی؟ رام نے انسان کی کھوئی عظمت کو واپس کروایا، یہ جملہ رام کے لیے بولنا شرعاً کیا ہے؟ اور وہ کون سی کھوئی عظمت تھی جسے رام نے واپس کروایا؟ نمبر 12،
نمبر 4 سے لے کر نمبر 11 تک خطیب کے جملے رام کی تعریف و تحسین اور اعزاز میں ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اسے واضح کیا جائے، اور اگر ہیں تو کرنے والا ضرور شرع کیسا ہے؟ نمبر 13، میں باپو کی موجودگی میں اپنا سوبھاگیہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وچاروں کو آپ کے سامنے 2-4 منٹ کی اگر اجازت ہو تو رکھ دوں۔ رام کتھا کی محفل اور اس میں مشرکین بالخصوص ان کے مذہبی رہنماؤں کی موجودگی کی بنا پر اپنے وچاروں یعنی خیالات کو رکھنا کیا خوش قسمتی ہے؟ اگر ہے تو دلیل سے ثابت کریں۔ نمبر 14، صرف سیتا جی کی عزت کا سوال نہیں تھا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ان ساری سیتاؤں کی عزت کا سوال تھا جن کی عزت کے لیے رام نے اپنے جہاد کا قدم اٹھایا تھا۔ یہ اقوال خطیب کے ہیں یا غیر مسلموں کے؟ اگر خطیب کے ہیں تو بتایا جائے کیا رام نے صبح قیامت تک کی سیتاؤں کی عزت بچانے کے لیے جہاد کیا تھا؟ پھر ان سیتاؤں میں مومن خواتین شامل ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیسے؟ اور اگر ہیں تو بتایا جائے کہ اسلام کی بزرگ ترین خواتین بلکہ عامہ خواتین اسلام کو سیتا کہنا شرن کیسا ہے؟ نمبر 15، اس عظیم نام کو لیتے ہی نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بتایا جائے کہ رام کے نام کو عظیم نام کہنا ضرور شرع کیسا ہے؟ نمبر 16، خطیب کی بیگم کا مراری باپو کا پورا پروچن سن کر ہی ٹی وی بند کرنا شرن کیسا ہے؟ نمبر 17، اگر جائز ہے تو اسے رام کتھا میں کس جائز امر کے تحت بیان کیا گیا، اور ناجائز ہے تو اسے مجمع عام میں بیان کرنا کیسا ہے؟ نمبر 18، خطیب کی بیگم کا مراری باپو کو آداب کہلوانا شرن کیسا ہے؟ نمبر 19، ایک مشرک سے محض سلام کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بات کرنے کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ نمبر 20، ایک مشرک سے سلام کر کے بات کر لینے کو اپنا سوبھاگیہ سمجھنا کیسا، اور مشرک سے ایک اجنبیہ کا محض سلام کرنے کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ نمبر 21، سچی بات یہ ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ انہیں سننے آئے ہیں۔ مشرک کے سامنے اپنی بات کہنے کو بے ادبی سمجھنے والے خطیب کا کیا حکم ہے؟ نمبر 22، میں تو صرف اپنی بھاوناؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ خطیب کے اپنے خیالات و جذبات پیش کرنے پر واضح دلالت کرتے ہیں یا غیر قوموں کے خیالات نقل کرنے پر دلالت کرتے ہیں؟ نمبر 23، سارے جہاں میں نے آپ کی دعا سے تقریباً 42 ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ جو مسلمان مشرکوں سے کہے کہ میں نے آپ کی دعا سے ملکوں کا دورہ کیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 24، میں نے دنیا میں ہندوستان جیسی وہ سبھیتا نہیں دیکھی جو دنیا کے کسی ملک میں بھی دیکھنے کی تمنا کر کے میں چلا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی ملک میں اگر ہے تو ایک مذہب ہے، ایک کلچر ہے۔ کیا اس جملے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ خطیب ہر ملک میں ہندوستان کی طرح ہر مذہب اور ہر کلچر دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے؟ اب ایسی تمنا رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا قرآن کریم نے ان الدین عند اللہ الاسلام اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں یہی درس دیا ہے؟ نمبر 25، ساری دنیا کا مذہب اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ خطیب نے ہندوستان کی تعریف میں کہا ہے، لہذا بتایا جائے کہ ہر مذہب کے پائے جانے کی بنا پر کسی جگہ کی تعریف کرنے والے پر شرن کیا حکم ہے؟ سامعین کرام، اس استفتاء کی کاپی آپ kilkreza.com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور عوام اہل سنت کو عبید اللہ خان اعظمی کی گمراہی سے واقف کرائیں۔ اس سلسلے میں آپ مزید تفصیل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ اپنے موبائل میں مستند اسلامی میسج
اور اکابر علماء کی مدلل تقریریں حاصل کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے انٹرنیشنل میسج گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے +91-8484846786 اس نمبر پر جوائن لکھ کر صرف واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں۔ آپ کو اسی وقت کوئی جواب نہیں آئے گا، مگر 1 یا 2 ہفتے بعد ایمان افروز بیانات آپ کو ملنے لگیں گے۔ اگر میسج شروع نہ ہو تو آپ دوبارہ جوائن لکھ کر بھیج دیں، مگر اس نمبر کو فون سے کبھی ڈیلیٹ نہ کریں۔